شادیاں اور یہ ہمارے یہاں کے ناچ گانے اور سب عورتوں میں یہ جو بڑھتی ہوئی شیطانیت اور بڑھتی ہوئی بے پردگی، بڑھتا ہوا بے حیائی کی طرف رجحان، بچیوں کے بہکتے ہوئے قدم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب ماؤں کے اندر سے حیا نکل گئی۔ پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو کہتے تھے بھائی نانی کو چیک کرو، ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے، آپ کیا کا مجھے نہیں پتا، پہلے تھا اب نہیں، ہمارے گاؤں میں بھی ہمارے علاقے میں بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نانی کو چیک کرو، شادی کرنی ہے نواسی سے، مگر نانی کا شجرہ کھنگالتے تھے۔ وہ کہتے تھے نانی شریف ہے تو پھر اس کی بیٹی شریف ہوگی، بیٹی شریف ہوگی تو اس کی نواسی شہید، اس کی بیٹی شہید ہوگی، شریف ہوگی، یعنی نسل کو در نسل چیک کرتے تھے۔ ان کو خبر تھی ایک عورت خراب مل جائے، ایک عورت خراب آ جائے تو اس کے بعد پھر پورا گھر برباد کر دیتی ہے، ایک عورت بگڑی بھی آ جائے نسل تباہ کر دیتی ہے۔ مگر اب نہیں دیکھتے لوگ، اب نہیں چیک کرتے، اب نہ وہ نانی دیکھیں گے، نہ ماں دیکھیں گے، نہ باپ دیکھیں گے، نہ خاندان دیکھیں گے، بس پیسہ چاہیے، دولت ہونی چاہیے۔ دولت ہے ہر عیب چھپ گیا۔ غریب کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، نیاز مند ہے، بہت زیادہ شریف ہے، نماز روزے کی پابند ہے، مگر پھر بھی اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ امیر کی لڑکی بدتمیز ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، مگر شادی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کے زمانے کا مجاہد وہ ہے، خدا کی قسم میں سید ہوں مگر پھر بھی اس نوجوان کے میں ہاتھ چوم لگ سکتا ہوں بڑے مجمع میں جو یہ اعلان کر دے میرے باپ میرا رشتہ دیکھنا، تو یہ کہہ دینا کہ مجھے کوئی بھی دنیا کا سامان نہیں چاہیے، کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ باپ پوچھے تھا کیوں؟ کہ اس وجہ سے میں اپنے نبی سے چاہتا ہوں، اپنے خدا سے چاہتا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کون دیتا ہے، دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ مجاہد ہے مولا کا۔ واہ 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 واہ۔ آج کے زمانے کا نیک انسان ہے وہ جو یہ اعلان کر دے کہ مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ میں نے دیکھا کاریں مل گئی مگر تیل نہیں ڈلے، مگر جب رب عطا کرتا ہے تو وہ گاڑی بھی دیتا ہے، پھر تیل کے پیسے بھی دیتا ہے۔ مگر جو سسرال سے شادی ہوتی ہے وہ موٹر بائک دے دیتا ہے مگر تیل کے پیسے ہیں، تیل کے پیسے ہیں۔ تو بھکاری نہ بنو، انسان کے بچے بنو۔ جو حاجی جی نا جب رشتہ دیکھنے سے پہلے جب جہیز کی بات کرتا ہے کوئی حاجی تو مجھے لگتا ہے حج وج کر کے نہیں آیا ہے، ایسے ہی 2 نمبر آدمی ہے یہ، ایسے ہی وہاں پہ بے وقوفی کر کے آیا۔ میری طرف دیکھو، پہلے نانی کو دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے کہ نانی ٹھیک ہے نا تو پھر اس کی بیٹی ٹھیک ہے، اور اس کی بیٹی ٹھیک ہے تو پھر اس کی بیٹی ٹھیک ہے، یعنی میری نسل ٹھیک ہو رہے گی۔ نانی دیکھو، میں کہہ رہا ہوں آپ بھی دیکھا کرو، اسلام بھی نانی دکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر نانی دیکھنی ہے اسلام میں تو مکہ کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا کو دیکھو، پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو۔ زینب کبریٰ کو دیکھو، زینب کبریٰ کو دیکھو، کبریٰ کو دیکھو، توجہ ہے کہ نہیں؟ زینب کبریٰ کو دیکھو۔ حضور نے پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو کس کو سنائی؟ نہ کسی مکے کے مرد کو، نہ کسی مکے کے اپنے رشتہ دار کو، بلکہ 5 کی 5 آیات لا کر کے خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی۔ حضور جانتے تھے عورتوں میں دین چلا جائے تو نسلوں تک جائے گا۔ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی میں خدیجہ کو قرآن سنا رہا ہوں، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائیں گی، اور فاطمہ کا بیٹا حسین کربلا پہ نیزے پہ چڑھ کے کہے گا اگر نانی سے قرآن آئے تو شہادت کے بعد بھی نہیں ختم ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لڑکیوں کو اپنی جنہوں نے سمجھ نہیں دی، ان کو سمجھایا نہیں، ان کو بتایا نہیں، ان کو کیا خبر؟ آج کے زمانے کے لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے، سب جانتے ہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آپ کو خبر ہے میرے نبی پاک کا پہلا نکاح کیسے ہوا؟ کس سے کیا حضور نے نکاح؟ پہلی شادی جو حضور نے کی تو حضور کی عمر شریف کتنی تھی؟ جب حضور کی شادی ہوئی اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی بات تھی جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
ہم سب کا سکون ہے مدینے میں، اور مدینے والے فرماتے ہیں میرا سکون خدیجہ کے پاس. زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. آج کل کی بچیاں اور بچیوں میں بربادیاں اور یہ بگڑتے ہوئے حالات، ان کا ٹک ٹاک میں دلچسپی، ان کے موبائل میں دلچسپی، ان کا یوٹیوب میں دلچسپی، اور اس کے اندر فالوورنگ کے چکر میں بدلتے ہوئے حالات. نہ جانے کون کون کس کے گھر کی، کتنے بڑے بڑے عظیم گھروں کی بچیوں نے اپنے باپ کی ناک کٹوا دی، اپنے باپ کو کہیں کا نہ چھوڑا، مگر اس باپ بے غیرت کو یہ خبر نہیں ہوئی. اس نے انگلش پڑھائی، کوئی بری بات نہیں، مگر اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلا کی راہ، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ. ہم نے بیس کا بگڑا ہوا حالات دیکھا ہے. کوئی ہم بے وقوف نہیں ہے، کوئی ہم ایسا نہیں کہ بے وقوف حماقت مسلمان بے وقوف ہیں. ان کو خبر ہے کہ بیس کے لوگوں نے کہا اور رشیا کے لوگوں نے کہا ہم نے عورتوں کو جب سے آفسوں میں لے کر کے آئے، جب سے کام دھندوں پر لے کر کے آئے، بے حیائی اور بڑھ گئی، بے شرمائی اور بڑھ گئی. اور وہ کہتے ہیں اب گھروں میں مائیں نہیں ہیں، گھروں میں بہنیں نہیں ہیں. بہنیں کہاں سے ملے، مائیں کہاں سے ملے، سب لڑکیاں تو ادھر چلی گئی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، عورت کی عزت حضور کے دین میں ہے، عورت کی عزت کسی دنیا کے کام میں نہیں ہے. اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ عزت والی ہو جائے گی، پڑھ لکھ جائے گی، تو سنو ایئر ہوسٹس کو کیا کام لیا جاتا ہے، اس کا کیا کام ہے، وہ کیا کام کرتی ہے، دنیا کی بڑی نوکری مانی جاتی ہے. وہ جو ہوائی جہاز میں کھانا کھلانے کا کام کرتی ہے. ایک خراب آدمی ان کی طرف جیسے بھی دیکھے وہ کچھ کہیں گی نہیں، وہ جو بھی اسے بلائے گا ایک دم آئیں گی. کتنا بھی گھٹیا آدمی صحیح، وہ کہے گا لو یہ مجھے لا کر کے دو، اس کو لا کر کے دے گا، وہ یہ لا کر کے دو، اس کو لا کر کے دے گی. اور وہ اپنے مرضی سے نہ سو سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتی ہے، نہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتی ہے. اس سے کمپنی کہتی ہے یہاں تک کے کپڑے پہنو، آدھے کپڑے اپنے جسم پہ تم دوپٹہ نہیں رکھ سکتی، اگر دوپٹہ رکھو گی تو یہ ہمارے ڈریس میں شامل نہیں ہے. اور میاں اس طرح کی لڑکیاں اس عمر تک ہمارے یہاں پہ کام کر سکتی ہے. اب مجھے بتائیے آپ، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو آزادی وہ ہے کہ ماچس کی ٹپی پر بھی عورت کی فوٹو لگا کے لوگ بیچتے ہیں، یعنی وہ اپنے فیس بک پہ فوٹو لگا کے بیچتے ہیں. عورتوں کی برہنہ تصویریں لگا کر کے کاروبار کرنے والوں نے عزت دی ہے، یا عورتوں سے ہوائی جہاز میں کھانا پروس والوں نے عزت دی ہے، یا پھر گھر میں بٹھال کر کے جب چاہے جیسا چاہے کھانا بنائے، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنائے، اور جب دل چاہے کھانا بنائے، جب دل چاہے نہ بنائے، جیسے چاہے کپڑے پہنے، جیسے چاہے دوپٹہ پہنے. بتاؤ آزاد کون ہے؟ جسے مدینے والا آزاد کر رہا ہے وہ آزاد ہے، یا پھر جس کو یہ دنیا استعمال کر رہی ہے وہ آزاد؟ کیا بات ہے.